آج یہاں میری حاضری تعزیت کے سلسلے میں ہے. ہمارے محترم حضرت مولانا حاجی مطیع الرحمان صاحب درخواستی کا انتقال ہوا، اور ظاہر ہے کہ ان کے انتقال کا صدمہ ہمارے لیے جیسے ایک خاندانی صدمہ ہو. لیکن میری مصروفیات کی وجہ سے میں بروقت یہاں نہیں آ سکا. آج اسی تعزیت کے لیے میری حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اس کے پورے خاندان کو اور متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. یہ ادارہ حضرت شیخ درخواستی صاحب رحمہ اللہ کا شاہکار ہے، جس کی انہوں نے زندگی بھر خدمت کی. اللہ رب العزت اس ادارے کو بھی قائم و دائم رکھے، اور ان کی خدمات جلیلہ کو بھی اللہ تعالی مقام قبولیت عطا فرمائے. میڈیا کو میں سب سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کل صوبہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ حلقے پہلے فیز کے کچھ اسٹیشن باقی تھے، اس میں الیکشن ہو گئے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام اس وقت بلدیاتی نظام میں سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے. اور کوئی 7 تحصیلوں کا الیکشن ہوا ہے، جس میں کہ 5 جمعیت علماء اسلام نے جیت لی ہیں. تو میں اس پر ان کو، وہاں کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جہاں تک ڈیرہ اسماعیل خان کا تعلق ہے، مجھے حیرت ہے اس بات کی کہ 50% پولنگ اسٹیشنوں کے جو نتائج صحیح آئے ہیں، وہاں جمعیت جو ہے وہ لیڈ پر ہے. اور جہاں پر انہوں نے سفید کاغذوں پہ نتائج لکھ کر دیے ہیں، تو 50% پولنگ اسٹیشنوں پر جمعیت کو صرف 7,000 ووٹ دلائے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے وہاں سرکاری وسائل استعمال ہوئے. 1 ارب 88 کروڑ روپیہ کے منصوبے وہاں پر 2 تحصیلوں میں تقسیم کیے گئے. ساری زندگی انہوں نے خدمت نہیں کی، اور اس الیکشن میں انہوں نے ووٹ خریدنے کے لیے اس کو استعمال کیا. تو ظاہر ہے کہ اگرچہ ہمارا ایک کارکن الیکشن میں حصہ لے رہا تھا، لیکن وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم نے فضل الرحمان کا حلقہ جو ہے وہ مار لیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اب بھی جیتے ہوئے ہیں، اور پہلے بھی دھاندلی سے نکلے تھے. اب بھی انہوں نے دھاندلی کے ذریعے سے اور سرکاری وسائل کے استعمال کر کے بھونڈی حرکت کی ہے. تو یہ مقابلہ چلتا رہے گا، اور اب ان سے نجات کے دن قریب آ چکے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے حسن کارکردگی پر جتنے محکمے تھے یا ان کے وزراء تھے، ان کو انعامات تقسیم کر لیے ہیں. اور انعامات تبھی تقسیم ہوتے ہیں جب کھیل ختم ہو جاتا ہے. تو اب ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے، اور ہم نے اگلے کھیل کا عندیہ دے دیا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کا. سر، آپ کی چودھری برادران سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا کیا رزلٹ سامنے آ گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ تحریک کے جو عدم اعتماد ہے اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں. دیکھیے، عدم اعتماد کی تحریک کا اصولی فیصلہ PDM نے کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ صرف نمائش تو نہیں کرنی، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نمبر بھی پورے کریں. 172 ووٹ ہم نے پورے کرنے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں، ان سے رابطوں کا آغاز ہوا ہے. میں تو چودھری شجاعت صاحب کی مزاج پرسی کے لیے گیا تھا، لیکن بہرحال سیاسی لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں. ایک جرگہ بنایا جا رہا ہے جو ان کے حلیف جماعتوں کی قیادت کے ساتھ باقاعدہ باضابطہ رابطہ کرے گی، اور ان کو اس بات پر قائل کرے گی اور آمادہ کرے گی کہ اب ملک کی کشتی ڈبوئی جا رہی ہے، آپ اس کا حصہ نہ بنیں، بلکہ اب بھی وقت ہے کہ ملک کی اس کشتی کو بچانے کے لیے
آپ حزب اختلاف کے اس عدم اعتماد کا ساتھ دیں۔ ڈاکٹر صاحب 4 سال کا عرصہ گزر گیا، باقی 1 سال پیچھے رہ گیا ہے، تو کیا یہ 1 سال بھی ان کو دے دیا جائے گا؟ ایک کانپور میں اعلان فرما دیں کہ کب تک تحریک عدم ایک دن تباہی و بربادی کا ہے اور اس کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ صرف ایک سوال کر کے مزہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ جدوجہد ہے اور جدوجہد کے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمارا اس پر ایمان اور عقیدہ ہے۔ 3 سال گزرے یا 4 سال گزرے، لیکن غلط چیز کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کرنی، یہ بات طے ہے اور اس پر ہم استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انبیاء کرام نے بھی ہزار سال دعوت دی، تھوڑے سے امتی ملے ان کو، لیکن ان کی جدوجہد تھی، نتائج اللہ کے ہاتھ میں تھے۔ تو اس طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ہم پہلے ہوم ورک کر رہے ہیں۔ جو ہی ہمارا ہوم ورک ایک سٹیج پر پہنچے گا تو ہم تاریخ کا بھی اعلان کر دیں گے انشاءاللہ۔ زرداری سے کب ملاقات متوقع ہے آپ کی؟ ان کی ملاقات میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، لیکن سردست جو ہے وہ ہسپتال میں بھی ہیں اور ٹیلی فونک رابطہ ہمارا ہوا ہے اور میاں شہباز شریف صاحب کا بھی ان سے رابطہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اس وقت انہوں نے ایک مشترک کاز کے لیے قربانی بھی دینی ہوگی، کچھ اختلافات کو نرم بھی کرنا ہوگا تاکہ ایک اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور طور پر عدم اعتماد کی تحریک میں کردار ادا کر سکے۔ آخری سوال، آپ کی تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو آپ کا چوائس کون سی ہوگی؟ کس کو وزیر اعظم بنانا چاہیں گے؟ اگر نہیں ہوتی خدا نہ خواستہ تو پھر آپ کا کیا لائے گا؟ بھائی میں نے سارے کارڈ آج آپ کو نہیں دکھانے، کچھ آنے والے چھوٹا اسٹیشن ہے، چلو کچھ کوئی بات نہیں ہے، وہ آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جس پر مولانا صاحب آپ کی اکثر نواز شریف صاحب سے بھی ٹیلی فونی گفتگو ہوتی رہتی ہے، اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ ان کا کیا پلان ہے، پاکستان کب آئیں گے؟ میرے ساتھ نہ انہوں نے جاتے ہوئے مشورہ کیا تھا اور نہ اس کی واپسی کا مشورہ مجھ سے کریں گے۔ وہ بیمار ہو کر گئے تھے اور جب صحت یاب ہوں گے تو واپس آ جائیں گے، اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے۔ وہ بھی ہم نے اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کے حوالے کیا ہے تاکہ اس کی تفصیلات اور جزیات، اور اگر عدم اعتماد پہلے آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اپنی حکومت کے خلاف تو نہیں کرنا۔ بہت بہت شکریہ۔